بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا اور اس کے مکمل اور کامل ہونے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد پھرتے اور تعجب سے کہتے، بھلا یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے تمام انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس جیسی احادیث مبارکہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کے زمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مگر پھر بھی اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کئی لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جن میں کئی بدبخت لوگ شامل ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام اسحاق اخرز بھی تھا، جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس بدبخت نے اپنے آپ کو سچا نبی ثابت کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج ہم اس بدبخت اور نامراد شخص کو موضوع گفتگو بنائیں گے اور اس کی مکمل حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ بدبخت ملک مغرب کا رہنے والا تھا اور اس وقت ممالک اسلامیہ پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی حکومت تھی۔ روایت کے مطابق اس نے پہلے آسمانی کتابوں یعنی قرآن کریم، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، اور اس نے کئی علم و فنون میں بھی مہارت حاصل کی اور اسے کافی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ کمال کا کیمیا گر بھی تھا۔ یہ اصفہان پہنچ کر دینی مدرسے میں قیام پذیر ہوا اور یہیں کے ایک چھوٹے کمرے میں مکمل 10 سال تک ٹھہرا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر لگائے رکھی کہ ہر عام و خاص بندہ اسے گونگا سمجھتا رہا، اور آخر کار 10 سال تک بے زبان ہونے کے ناٹک کرنے کی وجہ سے وہ اخرز کے لقب سے مشہور ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ اشاروں سے بات کرتا تھا، اور جب کہ ہر شخص سے اس کا رابطہ قائم تھا اور ہر شخص کے دل میں اسحاق کے لیے ترس اور محبت تھی۔ گونگے بنے رہنے کے بعد آخر 10 سال بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اس نے اپنی خاموشی توڑ دی، اور اس نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ کیمیائی مادوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ایسا لیکوڈ تیار کیا، اور پھر ایک رات جب تمام لوگ خواب خرگوش کے مزے میں گم تھے تو اس نے اس لیکوڈ کو اپنے پورے بدن پر مل دیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے نورانی کرنیں پھوٹنے لگیں اور وہ اس طرح چمکنے لگا کہ جیسے جگنوں نے اس کے جسم کو حصار میں لے رکھا ہو، اور اس نے اپنے سامنے شمع جلا کر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی ہولناک چیخ نکالی کہ جس کی وجہ سے مدرسے میں رہنے والے تمام لوگ جاگ اٹھے، اور جب وہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے تو اس نے اٹھ کر نماز ادا کی اور ایسی خوش آوازی اور تجوید کے ساتھ با آواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی دنگ رہ گئے۔ جب مدرسے کے معلمین اور طلباء نے دیکھا کہ پیدائشی گونگا اب باتیں کر رہا ہے اور قوت گویائی بھی ایسی کہ اسحاق کو اعلیٰ درجے کی فراست اور سونے پہ سہاگا، یہ کہ اس کا چہرہ ایسا درخشاں کہ نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تھی، لہٰذا لوگ اس کو دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئے، خصوصاً مدرسے کے صدر جن کے حواس باختہ ہو گئے اور قوت عقلیہ کھو بیٹھے، اور بڑی خوش اعتقادی سے فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس شہر کے عمائدین بھی خدا کے اس کرشمے کا مشاہدہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ سوچتے ہوئے مدرسے کے تمام لوگوں نے مدرس کی قیادت میں شہر کا رخ کیا
کہ دوسرے شہر والوں کو بھی خدائے واحد کی قدرت قاہرہ کا یہ جلوہ دکھا سکیں۔ اس طرح یہ لوگ جب شہر پناہ کے دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دروازہ بند ہے، تو انہوں نے چابی کے حصول کی درخواست کر دی، لیکن یہ چابی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مگر یہ لوگ بالآخر کسی طرح شہر میں داخل ہو گئے اور سب کے سب پہلے قاضی شہر کے گھر پہنچے، اور قاضی صاحب شور و غل سن کر گھر سے فوراً باہر نکل آئے۔ دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ کہانی سننے کے بعد قاضی مجمع کو ساتھ لے کر وزیر کے دروازے پر جا پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وزیر باہر آ گیا اور یہ لمبی داستان سن کر کہنے لگا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح صحیح فیصلہ کیا جائے گا کہ ایسی بزرگ ہستی کے شایان شان کیا کارروائی مناسب ہوگی۔ اس کے بعد قاضی صاحب چند رئیسان شہر کو لے کر مدرسے کے جانب آئے، اور جب دروازے پر پہنچے تو دروازے کو بند پایا۔ قاضی نے نیچے سے پکار کر فرمایا کہ جناب والا دروازہ کھولیے اور ہم کو شرف دیدار سے مشرف فرمائے۔ یہ سن کر اسحاق اندر سے بولا کہ اے دروازے کھل جا، اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی کی وجہ سے دروازہ بغیر کسی کنجی یعنی چابی کے کھل گیا، اور دروازہ کھلتے ہی لوگوں کی خوش اعتقادی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی تمام لوگ اسحاق کے روبرو مؤدب ہو کر اس کے ارد گرد جا بیٹھے، اور قاضی شہر نے نہایت ہی سلیقے سے التماس کی کہ حضور اقدس سارا شہر اس قدرت خداوندی پر حواس باختہ ہے، اگر آپ لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق نے کہا کہ 40 روز قبل مجھے کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے، اور آخر کار اللہ کا سرچشمہ دل میں موجیں مارنے لگا، حتیٰ کہ آج رات خدا تعالیٰ نے فضل مخصوص سے مجھ پر علم و عمل کی وہ راہیں کھول دیں جو مجھ سے پہلے لاکھوں لوگوں کے خیالات میں سے بھی بہت دور تک تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ آثار و حقائق کھولے کہ جن کا زبان پر لانا بھی مذہب و طریقت میں بھی ممنوع ہے۔ البتہ مختصراً اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر پانی لے کر میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، نعوذ باللہ، اور کہنے لگے کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، جس پر میں گھبرا گیا، لیکن فرشتے مجھ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ کے ذرا منہ کو کھولیے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ کا ورد کرنے لگا، اور ساتھ ہی فرشتے نے میرے منہ میں ایک نہایت ہی لذیذ چیز رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ سرد تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان بولنے کے قابل ہو گئی، اور میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر فرشتے مجھ سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ مجھے اس بات سے سخت حیرت ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لیے نبی مبعوث فرمایا ہے، جس پر میں نے ان سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کے جواب میں فرشتے کہنے لگے کہ درست کہا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری نبوت عارضی ہے۔ اسحاق اخرز کی یہ تقریر سن کر وہاں موجود لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے، اور ہزارہا لوگ اس کے پیروکار ہو بیٹھے، اور جن لوگوں کا دل نور ایمان سے روشن تھا وہ بیزار ہو کر اس کی جانب راغب ہوئے۔ اس وقت موجود شریعت کے حامل افراد نے بھولی عوام کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اسحاق گنگا، دجال، کذاب اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن اسحاق کے عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ جوں جوں علماء کرام ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، ان کا جنون خوش اعتقادی اور بھی زیادہ بڑھ جاتا۔
ناظرین کرام، بالآخر اسحاق اخرس کی قوت اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے اپنے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لیا، بصرہ، عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دھاوا بول دیا، اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حاکموں کو بصرہ اور عمان کے علاقوں سے بے دخل کر کے خود قبضہ کر بیٹھا اور ان علاقوں پر قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر سے اسحاق کے بڑے بڑے مارکے ہوئے۔ آخر کار جعفر منصور کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اسحاق اخرس مارا گیا، اور اس طرح وہ خود اور اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل گئی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد بہت سے کذاب بدبخت آئے جنہوں نے مختلف طریقوں سے شعبدہ بازیوں سے ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار وہ خاک میں مل جاتے اور نام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالی کا باقی رہ گیا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کے سلسلے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور ہادی و رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دین اسلام کی تکمیل اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ گیری اور منشور ہدایت ہونے کا اعلان اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، تو پھر کسی اور نبی کے تصور کا جواز باقی رہ نہیں جاتا۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔